اسی کلمے میں اتنا کچھ ہے، اسی کلمے میں اتنا کچھ ہے۔ اس کلمے کا انتخاب میں نے کچھ اس لیے بھی کیا ہے کہ آج آپ کو جو تاریخ اور دن ملا ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ تاریخ 12 ہے، اور جو 12 کو سمجھتا ہے واہ واہ کی آواز آ گئی، اور جس کی سمجھ میں آ گیا 12 اس نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی واہ واہ محفل میں نہیں کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حضور کی شان کے لیے سارے لفظ ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی تو فرمایا نا، واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور سبحان اللہ کہیں گے تو ذرا نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ 90 نیکیاں ہیں کیونکہ قرآن ہے، یہ لفظ قرآن سے لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ یہ لفظ کہاں سے لیا گیا؟ قرآن پاک سے لیا گیا ہے، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں، اور اس کے جو حرف بنتے ہیں وہ کتنے بنتے ہیں؟ 9، اور 9 کو 10 سے ضرب دے دیتے 90 نیکیاں بنتی۔ سبحان کے 5 اور اللہ کے 4، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ سبحان الذی اسری بعبدہ قرآن پاک سے یہ لفظ ہے۔ تو گرامی قدر سبحان اللہ کہیں گے تو ذرا ثواب جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں فرشتے لکھتے رہیں گے۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی آواز بلند ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تو تب ہی فرشتے لکھتے ہیں، ہاں یعنی وہ حرکت، ہم یہ حرکت کریں تو پھر نہیں، وہ لکھ دیتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھانے سے آواز بلند ہو جاتی ہے، ہاتھ نیچے ہوں تو آواز میں کمی ہوتی ہے، ہاتھ بلند ہو جائیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ نہیں سب نے نہیں کہا، پہلے ذرا ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ بلند، اب بولو سبحان اللہ۔ فرق پڑا ہے؟ تو بس یہ سبحان اللہ کہتے جانا، نیکیاں اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے لکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کلمہ حق آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میں نے کہا ایک تو تاریخ آج 12، اور پھر دوسرا دن پیر کا ہے، قبلہ پیر کا دن ہے، اور 2 باتیں مل گئی ہیں، پیر اور 12۔ اور 12 کو دیکھیں تو 12ویں والے آقا کی نسبت ہے، پیر کو دیکھیں تو حضور کے میلاد کے دن کی نسبت ہے۔ اور جب 12 بھی حضور کا میلاد ہے، پیر بھی حضور کا میلاد ہے، تو آؤ ذرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہے، آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ ایک مستند روایت ہے، آپ کو خواب آیا اور آپ کا بھائی ابو لہب وہ ملا خواب میں، پوچھا کہ کیا حال احوال؟ اس نے کہا کہ 6 دن مسلسل عذاب ہوتا ہے، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا ہے، میں وہ چوس لیتا ہوں، پی لیتا ہوں، اور پھر ہوتا کیا ہے، میں 6 دن کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا وجہ وہی، جب سرکار دنیا میں آئے تھے تو میری ایک لونڈی تھی جو مجھے خبر دینے کے لیے آئی تھی کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے جو بڑا حسین ہے۔ اب میں نے اس کو انعام کے طور پر، جب کوئی کسی کے ہاں کوئی خوشخبری لے کے آئے تو اس کو نوازتے ہیں نا، کوئی شادی کا کارڈ لے کے آئے، کوئی پیغام دینے کے لیے آئے تو اس کو پھر گھر والے کچھ نہ کچھ اپنی توفیق کے مطابق دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ پیغام لے کے آئی کہ آپ کو مبارک ہو۔ جب کوئی مبارک دے تو لوگ اسے نوازتے ہیں، کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا جا پھر اس مبارک کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔
میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو آزاد ہے، اپنی مرضی سے پھر جہاں مرضی جا، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ کہا بس وہ اشارہ تھا، آزاد وہ اشارہ تھا۔ اللہ کو وہ اشارہ اتنا پسند آیا کہ اسی اشارے کی وجہ سے جب پیر کا دن آتا ہے تو میری انگلیوں سے دودھ اور شہد جاری ہوتا ہے، وہ پی کے میں خوش ہوتا ہوں اور 6 دن کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ گرامی قدر جو نبی سمجھ کر نہیں، اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر لونڈی کو آزاد کرے، اللہ تو اسے بھی اجر دیتا ہے۔ کافر ہو کہ اجر لے رہا ہے میلاد کا، اور جب کافر کو میلاد کا اجر ملتا ہے تو پھر عاشق کو کتنا اجر ملتا ہو، عاشق کو کتنا اجر ملتا ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، طیب پروڈکشن خوش آمدید، پوری آپ کی محنت، میں بھی اور دیگر ساتھی بھی آپ کی وساطت سے یہاں حاضر ہوئے۔ گرامی قدر یہ وہی کلمہ ہے، بات کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ سلیقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ان اصول کی فہرست میں پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی دو کی بات ہو، جب بھی دو کی بات ہو تو درمیان میں اور آتا ہے، پتہ چل جائے یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ یہ گرامر کے کچھ قاعدے اور قانون ہیں۔ اردو میں اور آتا ہے، انگلش میں کیا اینڈ آتا ہے، اور عربی میں واو آتا ہے۔ یہ اصول ہے، مگر اس میں پہلا اصول تو دیکھو کہ دو ہیں مگر اور نہیں ہے۔ جب کہ قرآن پڑھو تو ان اللہ و ملائکتہ، جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے اور آئے گا، اللہ اور فرشتے، ارض و سماوات، زمین اور آسمان، شمس و قمر، چاند اور سورج، جب بھی دونوں کا ارادہ اور ہو، دونوں کی ایک دوسرے میں ضد ہو، وہ اور ہو یہ اور ہو تو اور آتا ہے۔ کوئی دن کو چڑھتا ہے، کوئی رات کو چڑھتا ہے تو اور آتا ہے، جب جب دو ہو تو اور آتا ہے۔ مالک سے پوچھ لیتے یہاں دو ہیں مگر اور نہیں ہے، ہیں دو مگر اور نہیں ہے۔ آواز آئی جو محبوب ہوتے ہیں وہ اور نہیں ہوتے۔ اور تو وہاں ہونا یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ دو بندوں نے مل کر جگہ خریدی، مکان بنایا، آدھی انویسٹمنٹ تیری، آدھی میری، آدھا نفع تیرا، آدھا میرا۔ جب دو ہوں تو وہاں یہ تیرا یہ میرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا۔ جو رب کا ہے وہ سب محبوب کا ہے کہ نہیں؟ جدہ ایمان ہے ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بول دے، اور اچھی بولو۔ کہا تم صرف اور کو دیکھ رہے، اور بھی تو دیکھو۔ مالک کیا کہا؟ اگر میں نے پہلے جملے میں کوئی نقطہ نہیں رکھا تو دوسرے میں بھی نہیں رکھا۔ اگر پہلے میں، اگر پہلے کے حرف، جی اچھا میں اعلان کاری دوں تاکہ آپ بھی پریشان ہوں گے کہ نہ جانے کو پولیس آ گئی۔ ہوتا ہے نا یہ مینٹلی طور پر کہ کوئی بندے دو ادھر دو ادھر، تو حد تو یہی ہے نا، ہاں تو تھانہ کچہری ہے نا، اور پھر تو یہ مجھے پتہ چل گیا
تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا کہ یار پتہ نہیں خیر ہو. تو میں آپ کو بتا دوں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ذرا وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کدھر سے لے کے جائیں, ادھر سے ادھر سے. علامہ صاحب نے میرے کان میں یہی بات کہا کہ کہاں بٹھائیں, پہلے کھانا کھلانا ہے, اسٹیج پہ لے کے, یہ سارے معاملات. اب اس میں آپ کا تو کوئی کام نہیں, آپ کا کام ہے سبحان اللہ کہنا. ذرا مل کے کہہ دو بس, یہی یہ میں نے کہہ دیا. اب کوئی بھی اور کوئی صورتحال جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو آگے بڑھ رہے. پہلے میں کوئی نقطہ نہیں, دوسرے میں بھی نہیں. پہلے میں بھی ایک حرف مشدد تو دوسرے میں بھی ایک حرف مشدد. پہلے میں بھی 12 حرف, دوسرے میں بھی 12 حرف. پہلے میں اگر اللہ کے حرف 4 ہیں تو دوسرے میں محمد کے حرف 4 ہیں. پہلے میں اگر اللہ کا ذاتی نام ہے تو دوسرے میں محمد کا ذاتی نام ہے. گرامی قدر اب اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے, جب بھی کوئی بات کرے تو پہلے وہ دوسرے کا ذکر کرتا ہے پھر اپنا ذکر کرتا ہے. پہلے دوسرے کا نام لیتا ہے پھر اپنا نام لیتا ہے. اب ادھر دیکھو تو ادھر بھی اصول ایسا نہیں, پہلے رب نے اپنا نام لیا پھر یار کا نام لیا ہے. مالک ہوتا تو یہ ہے کہ جو بھی بات کرے وہ پہلے دوسرے کا نام لیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اپنا نام لیتا ہے. اور تو نے پہلے اپنا نام رکھ لیا, بعد میں محبوب کا نام رکھا. کہا چپ کرو, ایسے نہیں رکھا. مالک کیسے کیوں رکھا؟ کہا میرا نام وہ ہے جو لیتا ہے اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے, پاک ہو جاتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی ناپاک زبان پر میرے محمد کا نام بھی آئے. پہلے میرے نام سے اپنی زبان کو پاک کرو, پھر میرے یار کا نام لینا شروع کرو. تو میں چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے کسی نے ارادہ کیا ہو کہ چلو محفل سے جا کے کر لیں گے, تو کسی کو پورا یقین ہو کہ ہم نے تو عید کا کیا ہے اور پکا ہے, یا کسی کو پتا ہو کہ جمعے کا ہے تو 8 دن نکال لیں گے. سمجھ تو گئے ہو سارے, سمجھ گئے ہو, سمجھ گئے ہو سارے. تو اس لیے رب نے اپنے یار کا نام لینے سے پہلے یہ کلمہ رکھ دیا کہ میرا نام لے کے زبان پاک کر لو, زبان پاک کر لو. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہاتھ بلند کر کے زبان پاک کر کے یار تک پہنچتے ہیں, رب کے یار تک, محبوب تک پہنچتے ہیں. چپ نہ رہنا. میرے بھائی نے آ کے ہی مجھے کہا کہ آپ نے یہ کلام ضرور پڑھنا ہے, اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یہ کلام ہے, چند اشعار ہیں, 2-4 منٹ کی میری حاضری ہے. پوری محفل میں گونج پڑ جائے کہ ہم نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا اچھا ہوگا کل قیامت والے دن یہ ہاتھ گواہی دیں کہ مالک تیرا ذکر یہ ہاتھ اٹھا کے کرتے رہے ہیں. چلو بوڑھے نہ سہی, بڑے نہ سہی, جوان ہی ہاتھ اٹھا لیں. آپ کو حضور کے نام کا واسطہ کیمرامین بھائی ریکارڈ کریں. 195 میں عاشق بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں, خودی کا سر نہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان, خودی ہے تیغ فسان, لا الہ الا اللہ, الا اللہ,
الہ الا اللہ. الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. تلاش میں ہے. صنم قدا ہے جہاں قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. الا اللہ. تجھے حسین کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا اٹھا نہ دونوں ہاتھ. جس نے کلمے کو بچایا ہے تجھے اس حسین کا واسطہ گونج پڑ جائے. دونوں ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ بلند کر کے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہو، جس کی فقیری میں ہو، جس کی فقیری میں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، فقیری ہے، فقیری ہے. خودی نہ بیچ، نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ، نہ بیچ. اور قلم اٹھا کے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے. آئین جمع مرداں حق گوئیو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں. روباہی روباہی تارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ مرد فقیر اولا جسے فقیروں کا پتہ ہے. وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے اپنے مرشد کا تصور کر کے سبحان اللہ کی آواز بلند کرے. ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں، ہو جس کی فقیری میں، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. میں کس کس کلندر کی بات کروں، میں کس کس مرد کی بات کروں، میں کس کس ہستی کا ذکر چھیڑوں. ہو جس کی فقیری میں. آؤ ایک فقیر کا نام لے دیتا ہوں. صدارت قیادت وہ سید آل نبی اولاد علی پیر سید ظہیر حسین شاہ صاحب. ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں. اور بھی تو ہوں گے. اقبال کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں، اور اگرچہ بت ہے بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں. مجھے ہے حکم اذان، حکم اذان. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال دولت دنیا
یہ رشتہ و پیوند بھوتان وہم و گما لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل نغمہ فصل گلالا لگا نہیں بابل یہ نغمہ فصل گلالا لگا نہیں بابل بہار ہو کے خزان ہو کے خزانہ الہ الا اللہ آخری دفعہ اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو تجھے واسطہ ہے اسی شہید کا جس نے کلمے کو بچایا ہے چپ نہ رہنا کس کی بات کر رہا ہوں میں حسین کی بات کر رہا ہوں شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سردہ نادا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خود ہی کا سر نہاد خود ہی ہے تیغ فشاں خود ہی ہے تیغ فشاں اور اقبال نے جہاں اتنا کچھ لکھا وہاں یاد ہوگا شکوہ بھی جواب شکوہ بھی اور میں اس طرف نہیں بڑھتا بات کافی لمبی ہو جائے گی بس اسی پہ ہی اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہا مالک لا الہ الا اللہ تو کہا تم ملا نہیں تیرا ذکر کیا تم ملا نہیں آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو ملا نہیں تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو ملا نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں مالک بتانا ملتا کیسے ہے کہا میں صرف نماز روزہ حج قرآن عمرے میں نہیں ملتا صرف اس سے سجدے بارہا کیے جاؤ نہیں ملتا میں سجدوں سے میں فقط سجدوں سے نہیں ملتا مالک پھر کیسے ملتا ہے جواب شکوہ میں آخری شعر اور جواب بھی اگر یقین آئے کہ یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے اور جواب شکوہ اقبال نے لکھا ہے تو سبحان اللہ چپ نہ رہنا سبحان اللہ بہت بلند کہا میں یوں ملتا ہوں مالک کیسے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے بڑا بول رہا ہے میں ملتا نہیں اذانیں ہم نے دی نمازیں ہم نے ادا کی سجدے ہم نے کیے حج ہم نے کیا یہ کیا وہ کیا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خاں ہے نمازی نہ رہے وہ صاحب و شاف حجازی نہ رہے یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو
افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ بڑا بول رہا ہے میں ملتا نہیں اقبال، ہم تو مائل بد کرم ہیں، کوئی سائل، ہم تو مائل بد کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے۔ کبھی 95 میں محفل ہو رہی ہے، کبھی 96 میں محفل ہو رہی ہے، کبھی سمندری میں محفل ہو رہی ہے، کبھی فیصل آباد میں محفل ہو رہی ہے، کہیں ورد کدھر ہو رہا ہے، کہیں مساجد میں ذکر خیر الانام ہو رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ گھر سے اٹھ کے آؤ تو صحیح، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے، میرے موضوع میں بہت کچھ چھپا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آؤ گرامی قدر، اسی کلمے میں جو قاعدے اور قانون ہیں، اس کی تبدیلی سے پتہ چل رہا ہے کہ رب نے سب کچھ محبوب کے حوالے کر دیا۔ جیسے مرضی چاہیں، پتھر بولتے نہیں، کیونکہ رب نے کر جو دیا حضور کے حوالے، اب حضور کہیں تو وہ بول بھی پڑتے ہیں۔ درخت چلتے نہیں، حضور اشارہ کریں تو وہ چل بھی پڑتے ہیں۔ سورج مڑتا نہیں، حضور اشارہ کریں تو وہ مڑ بھی آتا ہے۔ چاند ٹوٹتا نہیں، حضور اشارہ کریں تو وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ پتہ چل گیا رب کی پوری کائنات مصطفیٰ کے اشاروں پہ قائم ہے۔